بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یقع المفعول الثانی، اور واقع نہیں ہوتا مفعول ثانی من باب علمت، باب علمت سے، والثالث من باب اعلمت، اور مفعول ثالث باب اعلمت سے، والمفعول له والمفعول معه كذلك، اور مفعول له اور مفعول معه اس طرح۔ چار مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ نمبر ایک، باب علمت کا مفعول ثانی۔ باب علمت سے مراد ہر وہ فعل ہے جو متعدی بدو مفعول ہو، جس میں مفعول ثانی مفعول اول کی طرف مسند ہو۔ نمبر دو، باب اعلمت کا مفعول ثالث۔ باب اعلمت سے مراد ہر وہ فعل ہے جو متعدی بصح مفعول ہو اور مفعول ثالث مفعول ثانی کی طرف مسند ہو۔ نمبر تین، مفعول لہو، اور نمبر چار، مفعول معہو۔ چار مفعول ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ نمبر ایک، باب علمت کا مفعول ثانی۔ باب علمت سے مراد ہر وہ فعل ہے جو متعدی بدو مفعول ہو، جس میں مفعول ثانی مفعول اول کی طرف مسند ہو۔ اور نمبر دو، باب اعلمت کا مفعول ثالث۔ باب اعلمت سے مراد ہر وہ فعل ہے جو متعدی بصح مفعول ہو، جس میں مفعول ثالث مفعول ثانی کی طرف مسند ہو۔ اور نمبر تین، مفعول لہو، اور نمبر چار، مفعول معہو۔ باب علمت کا مفعول ثانی نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس میں مفعول ثانی مفعول اول کی طرف مسند ہوتا ہے، جبکہ نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو لازم آئے گا ایک اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ باب علمت کا مفعول ثانی نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا مفعول ثانی مفعول اول کی طرف مسند ہوتا ہے، جبکہ نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو ایک اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ باب اعلمت کا مفعول ثالث نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا مفعول ثالث مفعول ثانی کی طرف مسند ہوتا ہے، جبکہ نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو لازم آئے گا ایک اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ باب اعلمت کا مفعول ثالث مفعول نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا مفعول ثالث مفعول ثانی کی طرف مسند ہوتا ہے، اور نائب فاعل مسند الیہ ہوتا ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو ایک اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ مفعول لہو نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اس کا نصب علت ہونے پر دال ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بنا دیا جائے تو اس کا نصب ختم ہو جائے گا، کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ جب نصب ختم ہو جائے گا تو علت ہونے کی جو علامت ہے، علت ہونے پر جو دال ہے، وہ ختم ہو جائے گا، لہذا اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ مفعول لہو نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ مفعول لہو کا نصب اس کی علت ہونے پر دال ہے۔ اگر اس کو نائب فاعل بناتے ہیں تو نصب ختم ہو جائے گا، کیونکہ نائب فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ جب نصب ختم ہو جائے گا تو اس کے علت ہونے پر جو دال ہے وہ ختم ہو جائے گا، لہذا اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ مفعول معہو نائب فاعل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اگر اس کو نائب فاعل بنائیں تو واو کے ساتھ بنائیں گے یا واو کے بغیر۔ اگر واو کے ساتھ بنائیں تو یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ واو انفصال پر دلالت کرتا ہے، جبکہ نائب فاعل فاعل کی طرح فعل کے جز کی طرح ہوتا ہے، اور جز اتصال کا تقاضا کرتا ہے، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہے۔ اگر واو کے ساتھ بنائیں تو یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ واو انفصال پر دلالت کرتا ہے، جبکہ نائب فاعل فاعل کی طرح فعل کی جز کی طرح ہوتا ہے، اور جز اتصال کا تقاضا کرتا ہے، اور اتصال اور انفصال میں منافات ہے۔ اور اگر واو کے بغیر بنائیں تو پھر معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مفعول معہو ہے۔ اگر واو کے ساتھ واو کے بغیر اس کو نائب فاعل بنائیں تو یہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معہو ہے۔ وَإِذَا وُجِدَ الْمَفْعُولُ بِهِ، اور جب مفعول بِهِ پایا جائے، تعین لہو، تو متعین ہو جائے گا اسی کے لیے۔ تم کہو گے ضرب زید، مارا گیا زید، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، امام الامیر، امیر کے سامنے، ضرباً شدیداً، بہت سخت مارنا، فی دارہ، اس کے گھر میں، فتعین زید، پس زید متعین ہے، فإن لم یکن، پس اگر نہ ہو، فالجمیع سواء، تو سارے برابر ہیں۔ باقی مفاعل کے ساتھ مفعول بہ پایا جائے گا یا نہیں؟ اگر مفعول بہ پایا جائے تو وہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا اس کی، اور اگر وہ نہ پایا جائے تو پھر سارے مفاعل برابر ہیں، کسی کو بھی نائب فاعل بنایا جا سکتا ہے۔
مفاعیل کے ساتھ دیکھیں گے مفعول بھی پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا۔ اگر پایا جاتا ہے تو وہ ہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہوگا، اور اگر نہ پایا جائے تو پھر سارے مفاعیل برابر ہیں، کسی کو بھی نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ اگر مفعول بھی پایا جائے تو وہ نائب فاعل بننے کے لیے متعین اس وجہ سے ہوگا کہ مفعول بھی فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، کہ جس طرح فعل کا سمجھنا فاعل پر موقوف ہوتا ہے مفعول بھی پر بھی موقوف ہوتا ہے۔ مثلا ضرب، اس کا سمجھنا جس طرح ضارب پر موقوف ہے مضروب پر بھی موقوف ہے۔ مفعول بھی نائب فاعل بننے کے لیے متعین اس وجہ سے ہوگا کہ مفعول بھی فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، کہ جس طرح فعل کا سمجھنا فاعل پر موقوف ہوتا ہے مفعول بھی پر بھی موقوف ہوتا ہے۔ مثلا ضرب، یہ اس کا سمجھنا جس طرح ضارب پر موقوف ہے مضروب پر بھی موقوف ہے۔ تو مفعول بھی پایا جائے اس کی مثال ضرب زید یوم الجمعۃ، ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، اس میں زید مفعول بھی ہے، یوم الجمعۃ ظرف مکان مفعول فی ہے، امام الامیر مفعول فی ظرف یوم الجمعۃ مفعول فی ظرف زمان ہے، امام الامیر مفعول فی ظرف مکان ہے، ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے، اور فی جارہ جار مجرور ہے۔ اس میں زید مفعول بھی ہے اور یہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہے۔ اس کی مثال ضرب زید یوم الجمعۃ امام الامیر ضربا شدیدا فی دارہ، اس میں زید مفعول بھی ہے، یوم الجمعۃ مفعول فی ظرف زمان ہے، امام الامیر مفعول فی ظرف مکان ہے، ضربا شدیدا مفعول مطلق ہے اور فی دارہ جار مجرور ہے۔ تو اس میں زید جو کہ مفعول بھی ہے وہی نائب فاعل بننے کے لیے متعین ہے۔ والاول من باب اعطیت، اور مفعول اول باب اعطیت سے اولا من الثانی، اولا ہے بہتر ہے بنسبت مفعول ثانی کے۔ باب اعطیت کے مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مفعول اول کو نائب فاعل بنایا جائے۔ باب اعطیت کے مفعول ثانی کو نائب فاعل بنانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ مفعول اول کو نائب فاعل بنایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول اول میں فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اعطیت زیدا درہما، اس میں زید مفعول اول ہے، یہ آخذ ہے تو اس میں فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، اسی لیے مفعول اول کو نائب فاعل بنانا اولا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باب اعطیت کے مفعول اول میں فاعل والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے اعطیت زیدا درہما، اس میں زید مفعول اول میں فاعلیت والا معنی ہے، یعنی وہ آخذ ہے۔ میں نے دیا زید کو 1 درہم، یعنی زید آخذ ہے، لینے والا ہے۔ چنانچہ جو مفعول اول زید ہے اس کو نائب فاعل بنانا اولا ہوگا۔ تو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اعطی زیدا درہم، لیکن بہتر یہ کہ یوں کہا جائے اعطی زید درہما۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اعطی زیدا درہم، لیکن بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے اعطی زید درہما، مفعول اول کو نائب فاعل بنایا جائے۔